الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارکباد. آپ جتنے بھی حضرات اس کا انتظام کرتے ہیں اور یہ مصروفیت کے باوجود، حالانکہ اتوار کا ایک ہی دن ہوتا ہے چھٹی کا، ہم بھی جانتے ہیں بندہ سارا ہفتہ کئی کام روک کے رکھتا ہے کہ اتوار والے دن کروں گا، کیونکہ تو باقی جو ایام ہیں ان میں تو اس کی مصروفیت ہوتی ہے، محنت مزدوری. لیکن اس مصروفیت کے دور کے اندر بھی آپ حضرات اس کا درس قرآن کے ساتھ قرآن کی محفل سجا رہے ہیں، تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ اللہ سے دعا ہے یہ اسی طرح آباد رہے، آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی نسلوں میں منتقل فرمائے. جس طرح آپ کو شوق ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان میں بھی یہ شوق پیدا فرمائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ اس کا فضل ہے، احسان ہے. ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں، سب کچھ اسی کا فضل ہے، اسی کا دیا ہوا. ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. کامل مومن وہی ہوتا ہے
اس کا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے اور ہر چیز سے بڑھ کر، اللہ کے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے، کنبے سے، قبیلے سے، خاندان سے، اپنے محلات سے، دکانوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو یہ کامل ایماندار کہلائے گا۔ اب یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اس کو ہم تولیں گے، پرکھیں گے، نظر آنی چاہیے، اس طرح اس کا کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہے کہ محبت کا جو معیار ہے نا، وہ لوگوں نے مختلف بنایا اس کا معیار، اس کو تولنے کا۔ ہمارے ہاں محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آ جائے تو جو انگوٹھے چومتا ہے وہ محب کہلاتا ہے، اور جو نہیں چومتا وہ محب نہیں۔ یہ معیار ہے ہمارے ہاں۔ اور سال کے بعد جو ایک محفل میلاد کروا لے، محفل نعت کروا لے، وہ محب کہلاتا ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ محب نہیں۔ جو حضرات اذان سے پہلے اور شروع میں درود پاک پڑھے وہ محب ہے، اور جو نہیں پڑھے وہ مستاق ہے۔ یہ معیار سیٹ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھے، حاضر و ناظر سمجھے، مختار کل سمجھے، وہ عاشق رسول ہے، اور جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں وہ گستاخ بھی ہے، منکر بھی ہے، وہ ہر قسم کا گناہ گار ہے۔ یہ معیار لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، ہم اور آپ نے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار نہیں بتایا۔ آپ کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ آپ نے محبت کو تولنے کا ترازو بتا دیا ہے کہ اس کو کس ترازو میں تولنا ہے، ترازو کون سا ہونا چاہیے، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ نے بتا دیا۔ یعنی جس کی بات ہم کر رہے ہیں نا، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ بھائی اگر اس بات پر پورا اترو گے تو تم میرے محب ہو سچے، اور اگر اس بات پر نہیں اترو گے تو یہ صرف تمہارا دعویٰ ہے، یہ صرف اور صرف دعویٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جن سے محبت کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ بھائی میرا اصل محب کون ہے اور کون نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ کہا کہ دیکھنا دنیا کے اندر ہر بندہ یہ کہے گا میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، غلامی رسول میں مجھے موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کہا کہ اس طرح کے نعرے بہت سے لوگ لگائیں گے، لیکن اگر دیکھنا ہو کہ واقعی ان کے دل میں میری سچی محبت ہے تو پھر یہ حدیث فرمائی کہ من احبنی فقد اطاعنی، جو میرا حقیقی محبوب ہوگا نا، محب ہوگا، جو مجھ سے پیار و محبت کرتا ہوگا حقیقتاً، قد اطاعنی، وہ میری اطاعت ضرور کرتا ہوگا۔ جو میری اطاعت نہ کرتا ہو، فرمایا کہ وہ میرا محب نہیں ہے، وہ صرف زبانی بات کر رہا ہے، صرف اس کا نعرہ ہے، صرف اس کا دعویٰ ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ دلیل یعنی محبت ایک دعویٰ ہے اور اطاعت اس کی دلیل ہے۔ تو آپ کسی دعوے کو ثابت کرتے ہیں تو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو دلائل کے بغیر آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی کام میں کوئی دعویٰ کر دیں، مدعی بن جائیں تو آپ نے دلائل دینے ہوتے ہیں۔ تو محبت کی دلیل کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت، محبت کا جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اطاعت کی دلیل ضروری ہے۔ تو فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو میرا حقیقتاً محب ہوگا وہ میری اطاعت ضرور کرے گا۔ اور آگے خوشخبری بھی دے دی، من اطاعنی کان معی فی الجنہ،
اور جو میری حقیقتاً اطاعت کرے گا وہ جنت میں اسے میری سنگت نصیب ہوگی، میرا ساتھ نصیب ہوگا، میری شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے معیار اور ترازو تولنے کا طریقہ محبت کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، ہمیں معیار سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی جو میرا مطیع اور فرمانبردار ہوگا، میرے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، حقیقتاً وہی میرا محب ہوگا، اسے سچی محبت مجھ سے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر اور نبی آتا ہے نا، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم محض ان پر ایمان لے آئیں، ان کا کلمہ پڑھ لیں، ان کی رسالت کی گواہی دے دیں۔ صرف اس لیے نہیں آتا پیغمبر، بلکہ پیغمبر اس لیے آتا ہے ایمان کی گواہی بھی دینی ہے، رسالت کی گواہی بھی دینی ہے، اس کی شریعت کی گواہی بھی دینی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم اور ضروری چیز یہ کہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جو بھی نبی آیا نا، وہ یہی پیغام لے کر آیا ہے کہ میری اطاعت کرنی ہے۔ صرف ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی، رسالت کو مان لینے سے، گواہی دینے سے بات، جب تک اطاعت نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی۔ تو اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ نبی جو کہہ دے اسے مان لینا، وہ میری عقل میں آئے نہ آئے، میری عقل کے ترازو پر وہ پورا اترے نہ اترے، اس کا وزن ہو نہ ہو۔ نبی نے جب کہہ دیا وہ مان لینا ہے، جس کا حکم دیا وہ مان لینا ہے، اور جس سے روک دیا اسے رک جانا ہے۔ یہی اطاعت ہے، یہی دین ہے، یہی فرما برداری ہے، یہی پیروی ہے نبی کی۔ جو بات کہہ دی، جو عمل کر کے دکھا دیا وہ کرنا ہے، اور جس سے روک دیا اسے رک جانا ہے، یہی دین ہے۔ اسی طرح ہماری شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، اسی طرح ہمارا صحت ہے، بیماری ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، تجارت، صنعت، اذان، اقامت، نماز، جنازہ، نکاح، ان ساری چیزوں میں نبی کی اطاعت کرنا۔ نبی اسی لیے آتا ہے، تمہاری شادی، تمہاری غمی، تمہاری تجارت، تمام کی تمام چیزیں جس طرح میں نے کر کے دکھائی ہیں اس طرح کرو گے تو وہ دین بنے گا۔ اگر اس سے روگردانی کرو گے تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ اطاعت نہیں ہوگی، وہ نافرمانی ہوگی۔ تو دوسری بات یہ کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، صرف یہ نہیں کہ محبت کے نعرے لگائے جائیں، بلکہ اطاعت اصل چیز ہے، اطاعت ضروری ہے۔ اب قرآن میں آپ دیکھیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، اللہ فرما رہے ہیں رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، یعنی وہ کر کے اللہ تعالیٰ نہیں دکھا سکتے ہمیں، وہ نبی نہیں دکھانا ہوتا ہے کر کے، یہ نبی کا کام ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سجدے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو سجدے سے پاک ہے تو کس کو سجدہ کرے گا؟ تو اس کے الہ اور معبود ہونے کے شاید نشان ہی نہیں ہے وہ کسی کو سجدہ کرے، کیونکہ تمام مخلوقات اس کو سجدہ کر رہی ہیں۔ یہ نبی ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، نبی دے کر دکھائے گا، کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا، نبی کر کے دکھائے گا۔ تو یہ عملی جامہ پہنانا یہ نبی کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی بات مان لی گویا اس نے میری بات مان لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی، جس نے رسول کی فرما برداری اور پیروی کر لی اس نے میری فرما برداری اور پیروی کر لی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب یہاں بھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر اس کی 31 ہے، 32 ہے، یہاں بھی یہی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی محبوب بننا چاہتے ہو، یعنی اللہ تم سے محبت کرے،
شرط کیا لگائی؟ فاتبعونی، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، برگزیدہ بن جاؤ، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، تو فرمایا فاتبعونی، اس کی پیروی اور اتباع کرو، یعنی میری پیروی اور اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب اور پیارے اور برگزیدہ بن جاؤ گے، اور صرف اس پر بس نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ کے محبوب اور پیارے اور برگزیدہ بھی بن جاؤ گے نبی کی اطاعت سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کیوں نہ معاف کرے؟ واللہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان اور رحیم اور کریم۔ اب یہ اطاعت، ظاہری بات ہے ذہن میں سوال آتا ہے، کوئی نمونہ تو ہو، کسی نے ایسی اطاعت کی ہو، جان کی بازی بھی لگا دی ہو، کوئی نمونہ تو ہمارے سامنے آنا چاہیے، ہمیں پتہ تو لگے، ہمیں شوق تو پیدا ہو کہ یار ایسے لوگ بھی اس دنیا میں بستے تھے، گزرے ہیں، کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ کیا ایسے بھی لوگ گزرے ہیں؟ تو قریب زمانے میں تو ہمیں ایسے لوگ نہیں ملے۔ آپ یہ کہیں کہ قریب زمانے کی کوئی مثال دے، تو میں مثال آپ کوئی مشکل ہے کہ دے دوں، پھر ہمیں پلٹ کر پیچھے جانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے، ہمیں صحابہ کرام کے دور میں جانا پڑتا ہے، وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اطاعت کر کے دکھائی، ایسی اطاعت اور فرمانبرداری انہوں نے کی کہ ان کے بعد پھر اس طرح کی اطاعت آج تک نہ کوئی کر سکا، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ یعنی ایسا عشق کیا، ایسا پیار کیا، ایسی محبت اور ایسی اطاعت اور ایسی فرمانبرداری کی کہ قیامت آ جائے گی لیکن اس طرح کا عشق اور اس طرح کی محبت کوئی نبی سے نہیں کر سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی محب وہی تھے، حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار اور اطاعت گزار وہی تھے۔ تو صحابہ کرام سے، کیونکہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری یہی دین ہے، یہی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی، وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو، ان کا یقین ہو گیا، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی، ان کو یقین ہو گیا۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے تھے تو وہ تو کرتے ہی کرتے تھے، فرائض چھوٹ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں، ادائیں، حالانکہ ادا کو ادا کرنا فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ تو اداؤں کو بھی اپناتے تھے، اداؤں کو بھی اپناتے تھے، حالانکہ فرض ہے، واجبات ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ میرے پیغمبر اس جگہ سے گزرے، ایک زمانے میں گزرے تو وہ اس جگہ سے گزر گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی حاجت تھی، اس لیے یہاں سے اس طرح چلتے چلتے دوسری جگہ سے گزر گئے، آپ کیوں؟ کہا کہ بس میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے گزرتے ہوئے۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے اپنے نبی کو ہنستے ہوئے دیکھا، وضو کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، بس وہ مسکرا رہے تھے، انہوں نے کہا کسی وجہ سے مسکرا رہے ہوں گے، انہوں نے کہا مجھے وجہ نہیں پتا، بس میرا نبی مسکرا رہا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا، بس میں نے بھی کر لیا۔ یعنی اداؤں کو اپنانے والے۔ اب اندازہ کریں کہ اداؤں کو اس طرح اپناتے تھے تو جب نبی کوئی حکم دیتے تو کس انداز سے اس کو اپناتے ہو۔ جب نبی نے جب کسی چیز کا حکم دے دیا، کسی عمل کا حکم دے دیا، پھر انہوں نے نہیں دیکھا باپ کیا کہتا ہے، والدہ کیا کہتی ہے، خاندان کیا کہتا ہے، کنبہ کیا کہتا ہے، قبیلہ کیا کہتا ہے، نہیں دیکھا انہوں نے، گھر بار ہر چیز انہوں نے قربان کر دی، وطن چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ نبی کا حکم آ گیا۔ بات سمجھ گئے تھے کہ نبی کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں۔ تو ظاہری بات ہے پھر ہم مثال بھی انہی سے لیں گے، انہی کو دیکھ کے ہمیں شوق پیدا ہوگا۔ تو میں ایک یا دو مثالیں آپ سامنے صحابہ اکرام کی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن اکثر علماء اکرام یہاں آتے ہیں یاد دہانی کے لیے پھر دوبارہ، تاکہ وہ تازہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو غالباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ بالکل یہ بات یہاں یہ یاد رکھیں، ہمارا جو قبلہ اول ہے نا،
وہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ ہے۔ آپ نے اکثر نعرے سنے ہوں گے، لوگ لگاتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، تو قبلہ اول ہمارا بیت اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ پہلا جو گھر اللہ نے بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہی بیت اللہ ہے، اسی کی طرف تمام کے تمام انبیاء رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور مختلف ادوار میں اس کی تعمیرات ہوتی رہی۔ سب سے پہلے ملائکہ نے کی، پھر حضرت ابراہیم کا آپ نے پہلے سے بارے میں ذکر سنا، حضرت اسماعیل کا، انہوں نے اس کی تعمیر کی، تعمیرات چلتی رہی اسی طرح۔ اب جو موجودہ اس کی شیپ ہے نا، جو بنی ہے تعمیر، یہ مشرکین مکہ کی بنی ہے، یہ مشرکین مکہ نے بنائی۔ پہلے جو تعمیر تھی اس سے پہلے، یعنی یہ جو تعمیر ہے اس سے پہلے، اس وقت اس کے دو دروازے بیت اللہ کے، ایک داخل ہونے کا اور ایک باہر آنے کا، اور تھا بھی نیچے دروازہ۔ اب آپ نے دیکھا ایک ہی دروازہ، داخلہ بھی وہیں سے اور نکلنے کا راستہ بھی وہی ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے بنایا، اور آپ نے دیکھا کہ حتیم جو ہے نا، اس کے ساتھ جو حتیم ہے نا، اس کے اوپر چھت نہیں ہے، لیکن وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ تو بیت اللہ کے اندر جا کر نماز، ظاہری بات ہے جو بڑے لوگ ہیں، پروٹوکول والے لوگ ہیں، جو صدور ہیں، ہمارے وزراء ہیں، وہی جا سکتے ہیں بھائی۔ لیکن اگر کسی نے حتیم کے سائے میں بھی نماز پڑھ لی، گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس پر چھت نہیں ڈالی گئی، وہ اسی طرح چھوڑ دیا۔ کیوں؟ مشرکین مکہ باوجود مشرک ہونے کے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی بیت اللہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، پیسہ حلال کا لے کر آنا ہے، حرام کا ایک پائی بھی نہیں لگانا اس پر۔ تو تعمیر کرتے کرتے جب حتیم کی باری آئی تو پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے، انہوں نے اس تعمیر کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ پھر امام مالک کے دور میں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں پھر علماء بیٹھے، فقہاء بیٹھے، انہوں نے کہا یار یہ بار بار جو تعمیرات ہو رہی ہیں نا، اس سے نقصان ہے، اب جو تعمیر ہو گئی ہے نا اس کو اسی طرح رہنا چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح ہوگا کہ 100 سال بعد پھر کوئی آئے گا، بادشاہ آئے گا، وہ کہے گا میں نے اپنی طرف کی کروانی ہے، اپنی ناموری کے لیے کہ بھائی یہ اس نے کیا تھا، پھر اس کے بعد کوئی اور بادشاہ آئے گا، وہ کہے گا میں نے کروانی ہے، لہٰذا اس کو اسی طرح رہنا، یہ اس شکل میں ہے، اس کو اسی طرح رہنا۔ تو آج وہ اسی شکل میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کر رہا تھا کہ چہرہ مبارک جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بس اب بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوسرا سپارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری بات ہے جبریل امین آئے، وہی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھا چکے، یہ حکم آ گیا نماز کے دوران، یہ نہیں کہ نماز سے پہلے آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا۔ تو آپ اب دیکھیں بیت المقدس اس طرح سمجھ لیں کہ شمال کی طرف اور بیت اللہ جنوب کی طرف، بالکل الٹ ہے۔ اب جب بدلنا تھا، تبدیلی ہونی تھی، چہرہ اس طرف کرنا تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ پہلی جو صف ہے اس نے آخری صف بننا تھا اور آخری نے پہلی صف بننا تھا، یعنی اتنا بدلنا تھا، اتنی تبدیلی ہونی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوران نماز ہی بدل گئے، تبدیل کر لیا چہرہ، بیت اللہ کی طرف آ گئے، لیکن پیچھے جو مقتدی کھڑے تھے صحابہ کرام، انہوں نے اسی طرح پھرتے چلے گئے۔ آپ کو دیکھا آپ پھر رہے ہیں تو وہ بھی پھرتے چلے گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی میرے پاس تو وہی آئی تھی، جبریل امین آیا تھا، اس نے حکم دیا تھا، اللہ کا حکم تھا، وہ حکم لے کر آیا تھا بھائی ابھی بیت المقدس سے اپنا چہرہ ہٹائیں اور بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں، تمہارے پاس کون آیا تھا؟ تمہیں وہی آئی تھی، جبریل امین آیا تھا، میں نے حکم دیا تھا۔ کہا کہ ہمیں جبریل امین سے غرض نہیں، ہمیں وحی سے غرض نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے قبلے کو بھی نہیں دیکھنا، ہم نے قبلہ نما کو دیکھنا ہے، سبحان اللہ، جس نے ہمیں قبلہ دکھایا ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ وہ اگر اس طرح تبدیل ہو رہا ہے، تبدیلی کر رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے،
اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو حکم نہیں دیا، نماز میں کہا نہیں، صرف دیکھا تو پلٹ گئے. بس یہ تھے صحابہ کرام. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی محبت اور اس طرح کی فرمانبرداری آج تک کوئی نہیں کر سکا. دعویٰ تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھایا. اسی طرح ایک اور مثال، آپ صحابہ کرام کی مثال یہ بھی آپ نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، اور جوتے اگر صاف ہوں، اب بھی پاک ہوں، گندگی نجاست نہ لگی ہو تو اجازت ہے. لیکن ہم ظاہری بات ہے جب گلی میں گزرتے ہیں تو ہمارے کے نجاستیں لگ جاتی ہیں، تو لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے پہن رکھے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی جوتے پہن رکھے تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. اسی طرح دوران نماز جبریل امین آ گئے کہ آپ کے نالین مبارک پر، جوتے مبارک پر کسی جگہ کسی کونے میں ہلکی سی نجاست لگی ہوئی، لہٰذا آپ اپنے جوتے آپ اتار دیجیے. ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی ہو، جانتے بھی ہوں، جوتوں پر نجاست لگی بھی ہو، اور پھر وہ جان بوجھ کر پہنے؟ نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا، یا تو آپ کہیں کہ یہ واقعہ نہیں، واقعہ بھی موجود ہے احادیث میں اور ہے بھی ٹھیک، لوگ بیان بھی کرتے ہیں، ہم بھی بیان کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی، سارے لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا پتہ ہو نہ. یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء سے بڑھ کر تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے. لیکن عالم الغیب پھر بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز کا جاننا یہ اللہ کی صفت ہے. جو ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہوگا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نبی ولی، کوئی پیر نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پر کسی جگہ کسی کونے میں ہلکی سی نجاست لگی تھی. جبریل امین نے آ کر بتا دیا. آپ نے اپنے جوتے اور نالین مبارک اتار دیے. آپ کو دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اتارا. نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو جبریل امین آیا تھا، اللہ کا حکم تھا، نجاست کہیں لگی ہوئی تھی، مجھے تو حکم آیا تھا، آپ کو کس نے حکم دیا؟ وہی آئی تھی، جبریل امین آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ ہم نے آپ کو دیکھا. آپ نے، حالانکہ صحابہ کرام کے جوتوں کے بارے میں یہ بات نہیں تھی کہ نجاست لگی ہوئی، وہ تو آپ کے جوتوں کے بارے میں تھی نا. وہ بھی نہ بھی اتارتے تو ٹھیک تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اتار دیے تو پھر ہم نے نہیں دیکھنا کہ ہمارے جوتوں پہ نجاست لگی ہے یا نہیں لگی. آپ نے اتار دی تو ہم نے بھی اتار دی. ہم نے تو آپ کو کاپی کرنا ہے، ہم نے تو آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے نا. جیسے آپ نے کرنا ہے ایسے ہی ہم نے کرنا ہے. تو صحابہ اکرام نے بھائی اطاعت کر کے دکھائی. اطاعت، یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. اب میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اطاعت کا مطلب یہ ہے، نبی اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی شادی، غمی، خوشی، صحت، بیماری، عبادت، ریاضت، تجارت، ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ کو دیکھ کر چلنا. شاید ہمارے جو ساتھی ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں شاید غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو تو بڑی مضبوطی سے ہم نے تھاما ہوا ہے. اللہ ہی کو ہم عالم الغیب، مختار کل سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی داتا ہے، وہی غوث ہے، وہی دستگیر ہے. یہ ساری صفات اسی کی ہیں، سارے نام اسی کے ہیں، وہ سب کچھ کرنے والا ہے. اور شرک سے ہم لوگ بہت بیزار ہیں، بہت دور ہیں، بڑی تردید کرتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ لیں، اللہ کی توحید اگر ہمیں مل گئی، اس کی سمجھ آ گئی ہے، اور شرک سے اگر ہم بیزار ہیں تو کمال پھر بھی ہمارا کوئی نہیں. اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. توحید کا سمجھ آ جانا، توحید ہی حقیقت ہے، اصل ہے. اور شرک کی گندگی کا سمجھ آ جانا، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے.
ظلم عظیم ہے. فرمایا کہ یہ فضل ہے اللہ کا، تو یہ ہم پر بھی فضل ہے، کمال تو پھر بھی کوئی نہیں. لیکن شاید ہمارے ساتھیوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لہٰذا باقی معاملات میں ہمارے ساتھی سست پڑ جاتے ہیں. بالکل معاملات میں ہم سست پڑ جاتے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یار ہم توحید تو مانتے ہیں نا، وہ توحید مانتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ عمل ہے. لیکن جہاں تک معاملات کی بات ہے، شادی غمی کی بات ہے، ان میں جو بدعات اور رسومات میں اور آپ شامل ہوتے ہیں، اس کا گناہ الگ ہے. ایسا نہیں کہ وہ توحید کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، اس کی پوچھ الگ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، ہمارے مقتدی ہوتے ہیں، ہمارے یار دوست ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، تبلیغی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، محافل میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آ جاتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم وہی بدعات اور رسومات میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. یہ سمجھ لینا کہ یار ہم توحید تو مانتے ہیں نا، توحیدی تو ہے نا، موحد تو ہے نا، بات ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک بدعات اور رسومات جو ہماری شادی بیاہ میں ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم شرک سے بچتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم مہندی کرتے ہیں، مہندی کی جو رسم ہے مسلمانوں کی تو نہیں، مسلمانوں کی تو نہیں، یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اور یہ ہمارے یہاں کیسے آئی؟ وہ ٹی وی کے ذریعے آئی، ڈراموں کے ذریعے آئی، اور اب بھی دکھا رہے ہیں، رچ بس گئی. یعنی اب تو ہم نے اس کو شادی کا حصہ سمجھ لیا. جو مہندی نہ کرے برا بھلا کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، مہندی کیوں نہیں کی شادی پر. اس کے بعد کئی رسمیں ہیں، کسی کا نام مایو ہے، ڈولکی سے شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بارات والا جو کنسرٹ ہے یہ بھی نہیں. ولیمہ ہے سنت بس. تو بھائی جس طرح ہم توحید پر مضبوطی سے عمل کر رہے ہیں، اسی طرح جو سنت ہے اس پر بھی، صرف توحید نہیں، سنت بھی. توحید و سنت دونوں چیزیں ضروری ہے نا. تو سنت بھی دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شادی بیاہ کیسے تھے، وہاں نکاح کیسے ہوتا تھا، ان کا عمل کیا تھا، یہ ضروری. اسی طرح غمی میں بھی ہم نے دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی. ابھی میں جنازہ پڑھا کے آیا، کئی ساتھی سمجھدار ہیں، سنتے بھی ہیں ان کو جمل کہتے بھی ہیں ہم کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب وہ چرپائی پکڑتے ہیں، کلمہ شہادت، کلمہ مسلمانوں میں تو یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ نہیں. یہ ایک چینل ہے میڈیا کا، گرین والوں کا نا، سبز والوں کا، آپ سمجھ گئے. اور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ یہ جو کلمہ شہادت ہے، ہم جب چرپائی اٹھاتے ہیں، جنازگاہ کی طرف جاتے ہیں، تو کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا، پہلی بات تو انہوں نے سچ بولی، کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، ہم مانتے ہیں اس چیز کو. لیکن علماء نے کہا کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے کوئی ذکر کر لیا جائے. ہمارے علماء نے بیٹھ کر اس پر یہ کہا کہ یار ویسے ہی جو خاموشی سے جا رہے ہیں تو چلو زور زور سے کلمہ شہادت ہی کہہ دیں، اس میں کون سا حرج. یعنی یہ والا کام ثواب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا، لیکن آج کے علماء کو پتہ لگا. یہ بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو چادر ہم ڈالتے ہیں، ہمارے لوگوں میں بھی یہ چیز ہے، اس کے اوپر ہم قل لکھے ہوتے ہیں اور آیات لکھی ہوتی ہے قرآن کی. جب ہم اس چرپائی کے اوپر وہ ڈال، ابھی بھی ڈلی ہوئی تھی، سمجھدار لوگ ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں عمل کرتے. وہ دیکھیں نا، چلے یہاں سینے تک تو سمجھ آ گئی، نیچے سطر ہے، پاؤں ہے، وہ چادر پاؤں تک آ رہی ہے. کبھی کسی کا خیال ہی نہیں کیا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی کسی کا خیال. سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ، یعنی جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، سمجھ آ رہی ہے، وہ لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. اسی طرح آپ چلے جائیں قبر کے اوپر، یہ ماں جنازہ کے بعد کی دعا، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. ابھی بھی میری طرف میں جنازہ پڑھایا میں نے تو حالانکہ میں نے نماز جنازہ میں کوئی بات نہیں کی، میں نے یہی کہا کہ بھائی دیکھو، یہی جو کر کے گیا یہی اس کا کام آئے گا.
اسی طرح میں نے کہا کہ ابھی ہم نے نماز جنازہ کا اعلان سنا، ہم سب جنازگاہ کی طرف آ گئے. میں نے کہا کہ 1:30 بجے کے لیے ایک اذان بھی ہوئی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی مسجد سے جس سے نماز جنازہ کا اعلان ہوا. تو میں نے کہا ہمارے بہت سے ساتھی بیٹھے رہے اسی طرح قناتوں کے اندر کرسیوں پر بیٹھے رہے، اذان کی آواز سنی جو کہ فرض عین تھی اس کی طرف نہیں آئے، اور جو فرض کفایہ تھا اس کے لیے دور دور سے آئے بھی ہیں اور اپنی زور کی نماز. میں نے کہا آپ خود سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فرض عین جو فجر کی نماز تھی وہ پڑھی، جو زور کی نماز تھی. میں نے کہا آپ کتنی دور دور سے سفر کر کے نماز جنازے کے لیے آئے ہیں لیکن آپ فرض عین کے لیے نہیں آ رہے. میں نے کہا فرض کفایہ یہ تھا کہ 2-4 آدمی آ بھی جاتے تو یہ ادا ہو جانی تھی، لیکن فرض عین میں ایسا نہیں ہے بھائی. ہر بندے کی الگ سے نماز ہے، الگ سے پوچھ، وہی کام آئے. جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. میری طرف سب دیکھ رہے تھے کہ دعا کروائیں گے، دعا ہے نہیں، میں کیسے کرواؤں؟ دعا نماز جنازے کے بعد نہیں ہے. میں اگر نماز جنازہ بھی تو ایک نماز ہے نا، میں اگر نماز جنازہ کے لیے اذان دے دوں کوئی مجھے چھوڑے گا؟ جس طرح زور کی اذان ہم نے دی 1:15 بجے، میں اگر نماز جنازہ کے لیے جنازگاہ سے اذان دے دوں کوئی مجھے چھوڑے گا؟ سب یہ کیا کام شروع کر دیا؟ میں کہوں گا بھائی کیوں، کوئی برا کام کر رہا ہوں؟ اذان ہی تو دے رہا ہوں یار، بلا ہی تو رہا ہوں لوگوں کو. وہ کہے گا بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے نماز جنازے کے لیے اذان نہیں دی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ نے اذان نہیں دی تو پھر اس کے بعد دعا بھی نہیں کروائی، دعا بھی نہیں کروائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی ہو یا غمی ہو، ٹھیک ہے نا، صرف ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اللہ کی توحید کو، بڑی اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور استقامت دے، اس میں مضبوط رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن بھائی ساتھ ساتھ سنت بھی ہے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، رسومات سے بچانا ہے. گھر کے اندر جو رسومات ہیں ہمارے خواتین کے اندر، یہ ہمارا کام ہے. کس نے بتانا ہے؟ میں اور آپ نہیں بتانا ہے نا، ان بیچاریوں کو کون بتائے گا؟ یہ ہمارا کام ہے. جو بات سنیں گے ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی جا کر بتائیں، یہ ہمارا کام ہے. آخری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارا عقیدہ درست ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اس طرح ہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جب ہمارے معاملات آتے ہیں نا، معاملات، کاروبار، تجارت، ان میں بھی ہم لوگ کمزور ہیں ہم لوگ. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر میں آپ کی بات کرتا ہوں. ہم سب کمزور ہیں. معاملات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. چاہے آپ کی دکان ہے، چاہے آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، چاہے آپ مالک ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، تاجر ہیں، فیکٹری لگائی ہوئی، ریڈی ہے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر بھائی جھوٹ بول کر نہیں، حرام کی کمائی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ناپ تول میں کمی، یہ چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. پورا ناپ کر، پورا تول کر، جھوٹ نہیں بولنا، ڈنڈی نہیں مارنی. یعنی 2 نمبر چیز ہے اس کو 1 نمبر کہہ دینا. ایک چیز آپ کو 15 کی پڑی، آپ اس کو 20 کہہ کر بیچیں. جب 5 روپے آپ نے پروفٹ لیا یا جھوٹ بول کوئی چیز لی، کس کو کھلائیں گے؟ آپ ہی کھائیں گے، اپنی اولاد کو کھلائیں گے نا. اثرات کہاں تک جائیں گے؟ رزلٹ ہمارے سامنے ہے، نتائج ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے، اس کا بہت نقصان ہے. اس چیز کو ہم سوچتے نہیں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارا نیکیاں کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اچھی مجالس میں آنے کو دل نہیں کرتا، علماء کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بس چوک پہ، چوراہے پہ، گلی محلوں میں پھرنے کو، باہر دوسرے کام کرنے کو دل، نیکی کے کام کرنے کو دل نہیں کرتا. بھائی نیکی کا کام کرنے کو دل کیسے کریں؟ ہم سے لوگ وظائف پوچھتے ہیں، مولوی صاحب سے وظائف پوچھتے ہوں گے، جب نماز پڑھنا کوئی وظیفہ دسو، ساڈا دل جڑا ہے نا نماز سے لگ جائے، قرآن سے لگ جائے. وظائف سے بات نہیں چلے. ہمارے کھانے پینے میں مسئلہ ہے، ہماری غذا کے اندر مسئلہ ہے. جب ہم حلال کھائیں گے، حلال پیئیں گے، ظاہر بات ہے اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور نیکی کرنے کو دل بھی کرے گا. اور جب ہماری غذا مشکوک ہو جائے گی، حلال نہیں ہوگی، تو پھر آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے یا ہماری اولاد اچھی ہو جائے گی، فرمانبردار ہو جائے گی، نمازی ہم ہو جائیں گے، ہماری اولاد ہو جائے گی. ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بات پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام شافعی سے پڑھتے رہے. امام شافعی مصر میں ہیں، یہ پڑھ کر چلے گئے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں یار میرا تم سے ملنے کو دل کر رہا ہے، خط لکھ دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خط پہنچ گیا. تو اب دیکھیں کیا اس مقام شاگرد کا کیا مقام ہوگا جس کو استاد کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. پھر امام شافعی جیسا استاد، نامی گرامی استاد، خط پہنچا، انہوں نے واپس خط لکھ دیا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. جب وہ خط ملا تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ بھائی شاگرد آ رہا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، چھوٹی موٹی شخص، ٹھیک ہے میرا شاگرد ضرور ہے لیکن بہت اونچے درجے کا تقوی والا ہے. گھر والوں کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا. پھر ان کی جو تاریخ آ گئی آنے کی، سب اپنے جو معتقدین ہیں ان کو لے کر، اور پھر جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی ان کا معتقد تھا، ماننے والا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو بھی کہا، وہ بھی چل پڑا، اپنے وزراء کو بھی لیا، شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا ان کا. پھر ان کو گھر لائے، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا. تو اب لوگوں کے ذہن میں اس زمانے میں یہ بات تھی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ کھاتا کم ہے اور عبادت زیادہ کرتا ہے. عبادت زیادہ کرتا ہے، کھانا پینا بس بالکل تھوڑا بہت کھا کر بس عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اللہ کے ولی ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں. جب دسترخوان لگا نا تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. سب لوگ اٹھ کر چلے گئے لیکن وہ کھا رہے ہیں، امام صاحب کھا رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی یار، ہم نے تو یہی سنا تھا کہ تو اٹھ نہیں رہے، اتنا زیادہ کھا رہے ہیں. اور تشویش ہوئی لوگوں کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا تھا اور یہ ہو کچھ رہا ہے. بہرحال کھا پی کے جب شام کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کر آئے. پڑھنے گئے تو ان کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بچیاں تھیں نا، انہوں نے ان کے لیے رات تہجد کے لیے مصلی رکھا، مسواک رکھی، اسی طرح جو پانی کی ضرورت ہے وضو کے لیے وہ رکھا. تہجد کو اٹھیں گے تو وہ آگے اپنے کمرے میں. اس کے بعد جب فجر کی نماز ہوئی تو وہ اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے. ان کی بچیاں ان کے کمرے میں آئیں، دیکھا یہاں انتظام کیا ہوا تھا، مصلی اسی طرح، مسواک بھی پڑی ہوئی ہے، پانی بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے. ان کو مزید تشویش ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، کھانا بھی اتنا زیادہ کھایا انہوں نے، وہ بھی جو بات بتائی تھی اس کے خلاف تھی، اور یہاں تہجد بھی نہیں پڑھی انہوں نے، مطلب اسی طرح چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اپنے بابا کو یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ یہ دیکھیے. وہ بھی تھوڑا سا نا ان کو بھی تشویش ہوئی، یار بات اور ہی لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا بنے. ان کو اپنے شاگرد کو امام احمد کو الگ سے بلایا، یار بیٹا کیا بات ہے، جب تم میرے پاس یہاں تھے بالکل ٹھیک تھے، اب تم کیا، تمہارا مزاج بدل گیا، کیا ہوا تمہیں، اس وقت تو بڑے نیک تھے. فرمانے لگے بات یہ نہیں ہے جو تم سمجھو، بات کچھ اور ہے. کہا کہ آپ نے جب دسترخوان لگایا تھا نا کھانے کے لیے، جب میں کمرے میں آیا تو مجھے کمرہ روشن نظر آیا، اور جو کھانا تھا اس پر ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے انوارات برس رہی ہیں. جب میں نے دیکھا کہ کھانا پڑا ہوا تو میں نے کہا بھائی آج جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. آپ کا کھانا اتنا حلال تھا، طیب تھا، پاکیزہ تھا. میں نے پھر پرواہ نہیں کی کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے کہ یہ کم کھا رہا ہے، زیادہ کھا رہا ہے، اٹھ نہیں رہا، اتنا زیادہ کیوں کھا رہا ہے. میں نے کوئی کھا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی. میں نے کہا کہ بھائی جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، پتہ نہیں پھر اس طرح کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اتنی برکتوں والا کھانا، ایسی حلال روزی پھر پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. اس لیے میں لگا رہا. اور پھر ظاہری بات ہے وہ کھانا حلال کا تھا، طیب تھا، پاکیزہ تھا، فوراً ہضم ہو گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی مجھے، فوراً ہضم کوئی. پھر میں نے کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا، ظاہری بات ہے سفر کر کے آئے تھے اتنی دور سے، وہاں کون سی گاڑیاں تھیں. کہا کہ مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی اس کھانے کی وجہ سے، تھکان محسوس نہیں ہوئی. میں نے کہا تھوڑا آرام کر لوں گا، میں چرپائی پر گیا، مجھے نیند نہ آئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کیا کیا، میں نے قرآن اور حدیث میں غور کرنا شروع کر دیا. اس رات میں نے 100 مسئلے قرآن اور سنت سے استنباط نکالے. اور کہتے ہیں کہ اس رات جو میں نے مسائل نکالے، آج سے پہلے میں نے اس طرح کے مسائل قرآن اور سنت سے نہیں نکالے. ساری رات میں اسی میں لگا رہا، اور اس طرح کے جوابات اور تفصیلات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آج سے پہلے اس طرح کی چیزیں میرے ذہن میں نہیں ہیں. ساری رات میں اسی میں لگا رہا. فجر کا وقت ہو گیا، میرا وضو باقی تھا،
میں نے اسی وضو سے تہجد بھی پڑھی اور فجر بھی پڑھی، اس لیے یہ مصلی بھی اسی طرح پڑھا ہوا ہے، یہ پانی بھی اسی طرح پڑھا ہے، یہ مسواک بھی استعمال نہیں ہوا، اسی طرح پڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر آگے بچیوں کو بتایا کہ اصل معاملہ یہ تھا، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اصل چیز ہے حلال روزی، نیکی کرنے کو دل اسی لیے نہیں کرتا کہ ہماری غذا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل، یہی وجہ ہے، وجہ یہی ہے اصل کہ ہمارے کھانے پینے میں غذا کے اندر کچھ نہ کچھ شبہ ہے، مشکوک ہے، کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ ان کے حلق میں چلا گیا تھا، ایسا مشکوک سا، ان کا غلام تھا، کھانا لے کر آیا ان کے لیے، تو فوراً انہوں نے لقمہ لیا، اور پھر غلام نے کہا پہلے تو آپ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کھانا کہاں سے لایا، اس دفعہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں مجھ سے؟ ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ یار بھوک اتنی زیادہ تھی کہ میں پوچھ نہیں سکا، چلو بتاؤ کہاں سے لائے؟ کہنے لگے کہ میں دور جاہلیت کے اندر کہانت کا کام کرتا تھا، کاہن تھا، لوگوں کو جھوٹی خبریں بتاتا تھا، ٹھیک ہے نا، کل ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تو میں نے کسی کو کوئی خبر بتائی تھی، وہ سچی ثابت ہو گئی، تو وہ کھانا لے کر آیا تھا، آج اتنی مدت کے بعد مجھے ملا، تو وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی کھایا تھا انہوں نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حلق کے اندر انگلی مار مار کے کر کے ان کا سارا جو میدہ وہ خالی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت ایک ہی لقمہ تھا، کچھ زیادہ تو نہیں کھایا آپ نے؟ کہا کہ ایک لقمے کی وجہ سے اگر میری جان بھی چلی جاتی نا، جان بھی چلی جاتی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیث ہے کہ حرام مال سے جس جسم کی پرورش ہو وہ آگ کا حقدار ہے، اس نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہم توحید کے ساتھ مضبوط ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہمیں سنت پر بھی، اپنے معاملات پر بھی اسی طرح غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا